جی ندیم صاحب اسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں رضی کی طرف. جی رضی. دیکھیے آپ سے میں نے کامیاب ماڈیول کی بات کی تھی, سکسیسفل ماڈل جو اس وقت پیش کیا جاتا ہے بنگلہ دیش کا, کیا اس کی کاسٹ بھی جو گرامین بینک ہے اس کی بھی کاسٹ ہمارے جتنی ہے یا ہم سے کم ہے؟ تھوڑا سا ہماری رہنمائی کریں گے اس پر. ضرور عزیز صاحب. ایک تو گرامین کو آپ دیکھیے انسیپشن ہوئے 30 سال ہو گئے. دوسرا پہلے 20 سال میں گرامین کو میرے خیال سے $500 بلین سے زیادہ ڈونر فنڈنگ ملی ہے. آپ اگر کمرشل ماڈل کی بات کر رہے ہیں جو کمرشلی وائبل ہے, جس کو ڈونر فنڈنگ نہیں ملتی ہے, تو اسے کمرشل ریٹ پہ آپریٹ کرنا پڑے گا, جس طرح بینکو ڈی سول کرتا ہے بولیویا کے اندر. ویری سکسیسفل ماڈل. اگر آپ دنیا میں جتنے بھی سکسیسفل ماڈل کمرشل مائکرو فائنانس کے ہیں جو ڈونر فنڈنگ پہ مشتمل نہیں ہیں, دین یو ول فائنڈ ریٹس مچ ہائر دین گرامین بینک. کیونکہ اگر آپ کو ڈونر فنڈنگ مل رہی ہے تو آپ مطلب کہ جو ریٹ بھی دے دیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی فائنینشلی سسٹینیبل. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں اسکیل اختیار کرنا ہے ڈونر فنڈنگ کے بغیر, دین یو ہیو ٹو چارج کمرشلی سسٹینیبل ریٹس. اینڈ میرا کسٹمر, میں آپ کو بتا دوں, تعمیر بینک میں اب ہمارے اس سال کے آخر میں 20 سے 22 ہزار کسٹمر ہو جائیں گے. مجھے ابھی تک ایک کسٹمر نے ریٹ کے ایشو پہ بات نہیں کی. میرے کسٹمر کو ایکسیس ٹو کریڈٹ چاہیے. میرا کسٹمر کہتا ہے مجھے اگر آپ 4 دن میں لون دے رہے ہیں, مجھ سے کولیٹرل نہیں لے رہے ہیں, تو مجھے لون دیں, کیونکہ میری جو اپنی مارجن ہے جو بھی آپ ریٹ چارج کریں اس سے زیادہ ہے. تو آئی ڈونٹ سی دا ریٹ ایز دی ایشو جس کی وجہ سے ہمیں اسکیل نہیں ہوئی ہے. آن دی ادر سائڈ میرا خیال سے اسکیل اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے کمرشلی سسٹینیبل ریٹ جو ہمارے لارجر پروگرامز ہیں ان میں اختیار نہیں کیا ہے. جی ندیم صاحب اسی میں ندیم صاحب ندیم صاحب اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ایکسیس کی جہاں پہ بات آئی ہے, ابھی تک آپ کی برانچز کن کن علاقوں میں ہیں؟ نارملی ہمارا جو امپریشن ہے کہ پہلے ٹارگٹ آپ لوگ کرتے ہیں لاہور, کراچی, اسلام آباد, اور یہاں پہ شاید اتنا وہ ٹارگٹ آڈینس نہیں ہے ہمارا جو کہ فار فلنگ ایریا کے اندر, جیسے ہم صدرن پنجاب کی بات کر لیں یا ناردرن سندھ کی بات کر لیں, مطلب اندرون ملک جو ہیں وہ برانچز آپ کی کم ہیں, جس سے وہ ایک ریئل ٹارگٹ آڈینس ہے یا ریئل ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کی ایکسیس ڈینائی ہوتی ہے. اس وقت اگر آپ جو 7 لاکھ کسٹمر ہیں ان کو سپلٹ کر لیجئے تو تقریباً 50% کسٹمر رورل ایریاز میں ہیں, کیونکہ خوشحالی بینک کا فوکس رورل ہے. ان کی برانچز جو ہیں زیادہ تر رورل ہیں. اگلے سال تعمیر بینک, جس کی میں اپنی بات کر سکتا ہوں, ہم لوگ 40 برانچز کھولیں گے, جس میں 30 برانچز جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں اور پنجاب کی چھوٹے جو شہر ہیں ان کے اندر ہیں, باقی سندھ میں ہیں, بلوچستان اور NWFP کے اندر. جی اس وقت جہاں پہ رضوان نے کسٹمرز کا ذکر کیا ریلیٹڈ ٹو تعمیر مائکرو فائنانس, آپ نے کیا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اگلے کچھ سالوں کے لیے کہ آپ کے کسٹمرز کتنے ہو سکتے ہیں؟ سبین, ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 5 سال میں صرف تعمیر بینک کے 1 ملین کسٹمرز ہوں اور ٹوٹل ہمارا جو لون پورٹ فولیو ہو وہ $1 بلین سے زائد ہو, کیونکہ مارکیٹ میں کسٹمرز کی کمی نہیں ہے. جی ہمیں تو مطلب کہ جس پیس, اگلے سال انشاءاللہ ہماری 40 برانچز ہوں گی, مزید اس سال ہم ختم کریں گے 18 سے 19 برانچز پہ. تو کسٹمر کی ڈیمانڈ میں کمی نہیں ہے. ہماری کنسٹرینٹ یہ ہے کتنی جلدی برانچ کو کھڑا کر سکتے ہیں, کتنی جلدی اپنے لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں, کیونکہ مائکرو فائنانس میں کوئی ہیومن ریسورس مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے جو ٹرینڈ ہو. تو ہر بینک جو کر رہا ہے اس کو اپنا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا کے شروع کرنا پڑتا ہے. تو آپ اس کے ساتھ ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ بہت ضروری بات ہے, بیکاز آپ دیکھیں کمرشل بینکنگ, کنزیومر بینکنگ اور مائکرو فائنانس میں بہت فرق ہے, ٹارگٹ مارکیٹ میں بہت فرق ہے. کیونکہ ہم جاتے ہیں اپنے کسٹمر کے پاس, اس کے پاس کوئی آڈیٹڈ بیلنس شیٹ نہیں ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کوئی ریٹنگ نہیں ہے, پرچے میں بھی کچھ نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے اس کے اخراجات اور آمدنی ریکنسٹرکٹ کرنی پڑتی ہے, اور ان کے دماغ میں ہر چیز ہوتی ہے لیکن آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد آپ نے ان کا فری کریش فلو دیکھ کے بتانا پڑتا ہے کہ آپ ان کو کتنا قرضہ دے سکتے ہیں اور کس مدت کا قرضہ دے دیں گے. انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو انٹرسٹ ریٹس کہا جاتا ہے کہ مائکرو فائنینسنگ میں کمپیریٹیولی کافی زیادہ ہوتے ہیں, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ غریب عوام کے لیے تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹس؟ دیکھیں یہ پرسپیکٹیو کی بات ہے. اس وقت پاکستان میں جو مائکرو فائنانس کے انٹرسٹ ریٹس, ہائیسٹ بھی جو انٹرسٹ ریٹس ہیں کریڈٹ کارڈ سے کم ہیں. آپ اگر دیکھیں جو لیڈنگ کریڈٹ کارڈ لینڈرز ہیں وہ مائکرو فائنانس کے جو ریٹس ہیں اس سے زیادہ اس وقت چارج کر رہے ہیں. پھر رہ گئی بات کہ ہمارا کسٹمر اس کو افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ویریس اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ دکھا رہی ہیں کہ ہمارا جو کسٹمر ہے اس کو جو آپ ریٹ دے رہے ہیں اس کا منافع کی جو شرح ہے اس سے زیادہ ہے, اس لیے وہ آپ سے لے رہا ہے. وہ اپنی بزنس کو 1 سال میں ڈبل کر سکتا ہے.
اور پھر آپ کے پاس وہ واپس آتا ہے لینے کے لیے لون, کیونکہ وہ بینکنگ سسٹم میں آپ اس کو لے کے لا رہے ہیں, فارملائز کر رہے ہیں اس کو, ایک لون کے بعد اس کو دوسرا لون مل سکتا ہے. اچھا, نہ صرف لون مل رہا ہے, تعمیر بینک, ادر بینک بھی ہم ان کو ڈپازٹس دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ تعمیر بینک میں 100 روپے سے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, منتھلی چارج کوئی نہیں ہے آپ کا. ہر برانچ میں میری بایو میٹرک ATM ہے, تاکہ آپ کسٹمر جو ہے اس کو پن یاد نہیں ہے تو اپنی فنگر پرنٹ سے وائس ایڈیڈ ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگ جو, اب آپ یہ دیکھیے کہ ٹوٹل بینکنگ جو 36 کمرشل بینکس ہیں ان کی لون سائٹ پہ ٹوٹل آؤٹ ریچ 3.2 ملین جی ان اے کنٹری آف 160 ملین. تو یہ تو مطلب کہ پوری جو میجورٹی ہے پاکستان کی وہ فارمل ایکسس سے باہر ہے, ڈپازٹ سائٹ سے بھی زیادہ تر, اور اوبیسلی لون سائٹ سے. جی رضوانی سے حوالے سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ندیم صاحب, ابھی آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے ابھی تک جو گفتگو کی ہے اس سے مجھے جو اندازہ ہوتا ہے کہ یو آر ٹارگیٹنگ دوز پیپل ہو ہیو آلریڈی اسٹیبلشڈ دیئر بزنس وٹ ایور دا لیول آف اسٹیبلشمنٹ از, بٹ کچھ نہ کچھ وہ بزنس کر رہے ہیں. لیکن کیا ایسے لوگوں کا بھی کوئی پراسپیکٹو ہے آپ کے ہاں کہ جو بالکل زیرو سے انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ڈیٹ ایکویٹی ریشو کیا ہوگی, یہ مطلب تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا. ضرور عزیز صاحب, دیکھیں پہلے سال میں یا پہلے 2 سال میں تعمیر بینک صرف ان لوگوں کو لون دے رہا ہے جنہوں کو 1 سال کا بزنس کا تجربہ ہے, کیونکہ 70 to 80% اسٹارٹ اپ فیل ہو جاتے ہیں, اور جب بینک خود ایک اسٹارٹ اپ ہے تو اس کی اوبیسلی رسک لینے کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے. صحیح. جب 2 سال کا ہمارا تجربہ ہو جائے گا, ہم بریک ایون کر لیں گے, ہمارا پورٹ فولیو بڑھ جائے گا, تو اوبیسلی میں ایک پروگرام شروع کروں گا جس سے 10 سے 15% نئے جو لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بزنس نہیں کی ہے, جن کو چانس دیا جائے اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس رسک ایبزارپشن کیپیسٹی ہوگی. جی, ایجوکیشن کرائٹیریا رکھا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں, کوئی ایجوکیشن کرائٹیریا. ایجوکیشن میرے خیال سے جو میں لوگوں سے جب ملتا ہوں, جو ہمارے کسٹمر ہیں, تو ان پہ they don't have, they are financially literate. جی, which is very important. ندیم صاحب, اس میں ایک ماڈل ہے, اگر میں تھوڑا سا آپ کو, ظاہر ہے آپ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہم جرنلسٹ تو صرف اوپر سطحی چیزیں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں, لیکن ایک جو ماڈل میری نظر سے گزرا اور جو ریپلیکیٹ ہوا ہے تھائی لینڈ میں, پہلے جرمنی کے اندر اس کا آغاز ہوا تھا, ٹیکنوپرنیور کا. ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے نکلنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو اگر وہ اپنا بزنس انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مائکرو بینک جو ہے فنانس کرتے تھے, اور وہ ٹیکنوپرنیور کے طور پہ انہیں ڈیولپ کرتے تھے, جس میں ان کی چھوٹی سی ورک شاپ ہو سکتی ہے, ان کا اپنا بزنس ہو سکتا ہے. کوئی ایسا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ کے بینک کا, اوورآل ہمارے سیکٹر کا؟ بالکل ہو